اچھا جی، ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. اور ڈاکٹر صاحب چونکہ کال کٹ گئی تھی، بیچ میں رہ گئی ان کی گفتگو، لیکن ایک سوال بڑا اہم تھا جس پہ وہ گفتگو کر رہے تھے، امیونٹی جو ملی ہے خاص طور پر. فردوس شمیم نقوی صاحب، یہ چونکہ علماء کرام کا فتویٰ بھی ہے ویسے تو، لیکن خطرہ کیا تھا ایسا کہ جی صرف صدر کو دی جائے؟ اور اس وقت صدر ظاہر زرداری صاحب ہیں تو زیادہ تنقید کا نشانہ بھی وہی بن رہے ہیں زیادہ تر. تو جبکہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ سیاسی لوگوں کے خلاف تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو سیاسی ظاہر ہے صرف صدر تو سیاسی نہیں ہے، وزیر اعظم بھی ہوتا ہے، عام لوگ بھی ہیں، ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، وزراء بھی ہیں. تو یہ کیا سر، یہ سب امیونٹی لیتے جا رہے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں شاید یہ کوئی خطرہ ہے کہ کہیں خان صاحب یا آپ کی حکومت آ گئی تو پھر دوبارہ کوئی سیاسی انتقام کا سلسلہ شروع ہوگا تو اپنے آپ کو محفوظ کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو پی ٹی آئی کو ایک سخت فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کرمنل کیسز تو ٹرائیں گے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے. اور اس ملک کو جو ضرورت ہے وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی ہے. یہ جو قانون بنا ہے یہ نہایت ہی شرمناک قانون ہے، اس سے کہ اسلامی روح میں صرف ایک ہی شخصیت نے خدا بند پرور سے مانگا تھا استثنا، اس کا نام ابلیس تھا، جس کو روز قیامت تک دی گئی، ورنہ ایسی استثنا نہ کسی نے مانگی ہے، نہ ملنی چاہیے اسلام میں، نہ مجھے کوئی تاریخ میں ایسے کوئی صفحات ملے. مرزا اختیار بیگ صاحب پڑھے لکھے انسان ہیں، اگر مجھے رہنمائی کر دیں، کچھ اور مثالیں دے دیں تو میں ان کا مشکور ہوں گا. صدر کو ویسے بھی استثنا موجود ہے اپنے تمام ان فیصلوں کا جو وہ صدر رہتے ہوئے کرتے. ماشاءاللہ سے آصف علی زرداری صاحب کو ان کی زندگی میں 10 سال تو استثنا ہو ہی جائے گی. باقی پتہ نہیں کیا 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 ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ خوفزدہ ہیں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ آئین جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت میں توڑا، لیکن وہ اس کا حصہ نہیں تھے، تو ان کو کس بات کا خطرہ؟ اب خطرے جو کچھ ہیں وہ آپ سوچے کیا ہوں گے جس کی وجہ سے انہیں نے یہ استثنا مانگی. میرے لحاظ سے تو انہیں کہنے چاہیے تھا کہ میں ہر عدالت کو فیس کرنے کو تیار ہوں، مجھے کوئی استثنا نہیں چاہیے، تب تو دکھتے کہ وہ مرد مجاہد ہیں. اس سے کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف صاحب نے جو استثنا مانگی تو اس کی تو بہت ساری وجوہات نظر آتی ہیں کہ آئین جس طریقے سے پامال ہوا اس کے لحاظ سے آرٹیکل 6 کے تحت بہت سارے مقدمات چلائے جا سکتے تھے جس کا وہ پروٹیکشن لے رہے. لیکن آصف علی زرداری صاحب ایک پاکستان کے سب سے ہنرمند قسم کے سیاستدان مانے جاتے ہیں، بچ گیا. یعنی چلاک بھی مانے جاتے ہیں اور سیاست کے پیچ و خم بھی جانتے ہیں. اور ابھی تک جب بھی ان کو کسی سیاسی حریف سے مقابلہ ہوا ہے ان کو ہمیشہ پتہ ہی ہوئی ہے، چاہے وہ ان کی بیوی کیوں نہ ہو سر یہ یا کیا ان کے بات کی سر آپ نے سر؟ یا ان کے سالے کیوں نہ ہو، فتح ہمیشہ آصف زرداری صاحب کی ہوئی ہے. تو میں اس لحاظ سے سمجھتا ہوں کہ ان کا استثنا لینا جائز نہیں تھا، باقی کا تو سمجھ میں آتا ہے. سر یہ آپ جو بات کر کے گزر رہے ہیں سر آگے، یہ بڑی اہم بات آپ نے کر دی، لیکن یہ بات مطلب ڈاکٹر صاحب کے بھی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی کہ فتح چاہے اپنی بیوی یا سالے کے خلاف کیوں نہ ہو، ان کے خلاف تو لڑ تو نہیں رہے تھے سر، وہ تو ان کے اپنے لوگ تھے. سر دیکھیے آج کل جو ہے نا سوشل میڈیا کی خبروں کو بڑی توجہ دی جاتی ہے، پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے. کیوں آپ اپنے پروگرام کا مزاج خراب کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں اختیار بیگ صاحب کو مجبور کرتے ہیں اور مجھے مجبور کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیڈران کے لیے کوئی نہیں ایسی نہیں ویسی بات؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں کریں گے، اس لیے ہم آگے بڑھیں گے، لیکن میں چونکہ یہ آگے بڑھیے، پاکستان کے مسائل کی بات کرتے ہیں. سر مسائل کی جب بھی بات شروع کرتے ہیں تو پھر اکانومسٹ کی رپورٹ آ جاتی ہے کہ جی بشرا بی بی سیاست میں حصہ لے رہی تھیں، وہ جادو ٹونے کر رہی تھی. آج مریم بی بی نے کہا کہ جی کام محنت سے ہوتا ہے، جادو ٹونے سے نہیں. کچھ لوگوں نے سیاست میں کئی سال ضائع کیے، کام نہیں کیا، ان کا نام لو تو بدتمیزی کا خیال آتا ہے. مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا اختیار بیگ صاحب سے؟ ڈاکٹر صاحب آپ سن رہے ہیں ہمیں؟ مجھے ہلکی ہلکی آواز آ رہی ہے، کوئی واضح نہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب کی آواز مجھے بھی بہت کم آ رہی ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب ہم مجھے بات کر رہے ہیں کہ جی یہ ترامیم تو ہو رہی ہیں, ان ترامیم سے ظاہر ہے ملک, آپ کو لگتا ہے کہ ان ترامیم کی وجہ سے حکومت مضبوط ہوئی ہے, عام لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا؟ دونوں باتیں ہیں سر یا صرف ایک بات ہے؟ دیکھیے اس کو مختلف انداز میں دیکھنا ہوگا. مثال کے طور پہ ہم نے آرمی چیف کو جو آپ کا فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا اور اس کے بعد پھر اسے کمانڈر آرم فورسز یا سپریم کمانڈر کا عہدہ دیا, امیونٹی دی, اس کی ایکسٹینشن کی گئی, وہ ایک ریوارڈ ہے اس تمام افرٹس کا جو ابھی حالیہ انڈیا کے ساتھ تنازع میں ہندوستان کے فوج نے انڈر دا لیڈرشپ آف جنرل عاصم منیر ایک بہترین کارکردگی کر کے پاکستان کا وقار بلند کیا. ہم سب کو وہ عزت اور مقام ملا ہے درست ہے. جو ہم برسوں سے اس کے متلاشی تھے. تو ان کو آپ اسی قومیں وہ ہوتی ہیں کہ اپنے ہیروز کو نہ صرف وہ ریوارڈ دیتی ہیں, نوازتی ہیں, بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی وہ چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ ہماری تاریخ کہتی ہے. بالکل صحیح ہے تو اس میں اگر مین دیکھیں کنجوسی کوئی کرے تو اچھا نہیں لگے گا, سر. کیونکہ ان کا کنٹریبیوشن فورن پالیسی میں, سفارتی تعلقات ڈاکٹر بہتر صاحب آپ بنانے صحیح میں کہہ رہے ہیں. اگر جنرل عاصم منیر کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. سر یہی تو بات کر رہے ہیں ہم بھی کہ فیلڈ مارشل کا استثناء تو جس طرح ساری چیزیں آپ نے بتائیں یہ سب نے تسلیم کر لیں, لیکن صدر صاحب کے نہیں, میں حوالے نے سے بھی نہیں تو کی, کچھ بتائیے. میں نے نہیں کی, اچھا میں نے نہیں کی. بتاتا ہوں, مجھے 1 منٹ دے دیں تو اس سے پہلے کہ فردوس شریف نقوی صاحب آپ صدر فیلڈ مارشل صاحب, کا استثناء بھی تسلیم نہیں کر رہے؟ ہاں نہیں میں جو صدر آپ نے صاحب کہی کا ہے اس بات کو نہیں, دیکھیں لیکن تک مکمل کر لینے دے بیگ جی صاحب کو. ڈاکٹر صاحب جی جی 1 منٹ مکمل مجھے کیجیے. یہ بات جی جی بتلانے دیں کہ دیکھیں صدر صاحب کو استثناء اس کی اس لیے ضرورت پڑی ہے کہ یہ ایک مذاق بن گیا ہے, سیاسی انتقام ہماری ایک روایت بن گئی ہے, اور وہ سیاسی کیسز 13-14 سال بھگت کے پھر بغیر کسی الزام کے بری بھی ہوئے ہیں, اور آگے بھی یہ سلسلہ چل سکتا ہے. یہ صدر کا منصب ایسا نہیں ہے کہ صدر ایک بار باہر آئے پھر اندر جائے تو اس سلسلہ پھر باہر آئے تو جیل. یہ سب چیزیں ختم کرنے کے لیے اگر ایک اقدام اٹھایا گیا ہے تو اس کو مثبت انداز میں دیکھیں آپ. سر اور یہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہے, یہ وہ سارا منصب رکھنے والے کے لیے جو صدر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان منتخب ہوگا. ڈاکٹر صاحب پھر آرٹیکل 25 جو ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا نا, کہ آئین اور قانون سب کے لیے برابر. پھر قرآن و سنت کے حوالے سے بھی بتانا پڑے گا آپ کو کہ ہم نہیں مان رہے, کیونکہ وہاں بھی کسی کو استثناء کچھ حاصل نہیں ہے. پوزیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں جو اسپیشل ٹریٹمنٹ آپ کو قومی مفادات سر سامنے فیلڈ رکھے, مارشل کو ملک کا اسپیشل وقار سامنے ٹریٹمنٹ سمجھ میں رکھے. آتی ہے. صدر صاحب جی اس سے کیا اسپیشل کام کرتے ہیں کہ اسپیشل ٹریٹمنٹ دی جائے؟ دیکھیے یہ ویسے بھی اس میں آپ کو کیا ڈر یا خوف ہے, وہ ایگزیکٹو پوزیشن ہے نہیں, وہ کوئی پلاٹ الاٹ نہیں کر سکتے, وہ پاکستان کی لائسنس کیا دے نہیں خدمت کی سکتے. گئی ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں نا بھائی صدر صاحب نے ایسی کیا خدمت کی ہے جس استثناء دے دیں. ابھی تو آصف علی زرداری صاحب ہیں, کل کوئی اور بھی بن سکتا ہے, پھر لوگ کہیں گے بھائی اس نے کیا خدمت کی ہے ایسی استثناء اس کو مل رہا ہے. جی میں بتا سکتا ہوں, کسی آپ مجھے صدارتی آئیں گا میں عہدے آپ کو کو بتاؤں گا کتنی استثناء خدمات کی دی ہیں گئی ہے. زرداری صاحب نے. جو صدر کا ایک عہدہ ہے اس کو یہ استثناء دی ہے. زرداری صاحب اس میں نہیں آتے, اس میں ہر وہ شخص جو منتخب ہو کے صدارت کی کرسی پہ آتا ہے اور صدر پاکستان بنتا ہے اس کو ہی استثناء حاصل ہے. فردوس شریف نقوی صاحب بتا رہے تھے ماضی سے جی کیوں کیوں. نہیں اطلاق کر دیا, تو ماضی سے کیوں نہیں اطلاق کر دیا؟ جی ایوب خان فردوس کو بھی معاف کر دیں, یحییٰ کو بھی کر دیں, یہ مجھے مشرف کو بھی کر آواز دیں, نہیں سب آ کو رہی کر ہے دیں. بالکل بھی. اچھا اس میں نقوی صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں, وجہ کیا ہے استثناء کی؟ زرداری صاحب کی اس لیے بات کر رہا دیکھیے ہوں, اس وقت پہلے صدر وہ ہیں, اختیار کل بھائی ظاہر ہے صاحب کوئی اور میں ہوگا, اس کو بھی استثناء حاصل ہو جائے گا. مجھے ایک بات کی آپ جواب دیں. 13 سال وہ جو اندر رہ کر آئے ہیں سزا کاٹ کے بغیر کسی جرم میں, وہ صدر پاکستان کو زیب دیتا ہے اس طرح کی پھر دوبارہ کوئی چیز ہو. سر اس میں تو پھر میاں صاحب سے سوال کرنا چاہیے جن کے آپ اتحادی ہیں, کہ 11 سال کیوں رکھا زرداری صاحب کو؟ سر وہ کسی نے بھی رکھا, لیکن ایک اتنا اہم عہدہ اور اس کے ساتھ جو
ट्रीटमेंट किया गया है वो आपके सामने, और बाद में वो बरी भी हुए। अच्छा इस कोई पर जुर्म साबित अच्छा ये नहीं हो बात सही सकता। है क्या डॉक्टर साहब कि ये कहा गया कि चूंकि मियां साहब भी 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान के, बड़ी खिदमात हैं, धमाके भी किए उन्होंने, तो इन खिदमात के बस कहा जा रहा था शायद उनको भी इस्तिस्ना दिया जाता, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना दिया जाता, फिर खान साहब का नाम भी आ जाता, तो फिर कहा गया कि भाई रहने दो फिर। जी, उन्होंने खुद मना करा है, शहबाज शरीफ साहब ने खुद मना इमरान खान करा की है वजह से? उसको। नहीं, उन्होंने कहा कि जी मैं अकाउंटेबल होना अरे चाहता लिखा हूँ, ही अवाम की क्यों? अदालत में मैं हाजिर हूँ। वो उनका करैक्टर है, उनका अंदाज है, तो उसकी सर वजह ये से वो अजीब सा जुमला सजा कहा जो है उनको आपने, दी उनका जा रही थी। करैक्टर है इसलिए वो उसने मना कर दिया, तो बाकी क्या समझा जाए सर? हेलो, सर उनका तो करैक्टर है आप कह रहे हैं इसलिए मना कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने। बाकी कैरेक्टर हैं। चलिए डॉक्टर साहब शायद नाराज़ हो गए। हालांकि जुमला नकवी साहब आप सुन रहे हैं मुसलसल जुमला, हालांकि डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई उनका तो करैक्टर है शहबाज शरीफ साहब का, इसलिए उन्होंने तो मना आप, कर मैं दिया। सही तो कह रहा हूँ, और ये भी इनका भी कैरेक्टर है जो घबरा रहे हैं। देखिए बात ये है कि 3-4 बड़े अहम नुक्ते। जी पाकिस्तान की हालिया जंग में अगर किसी फोर्स का बेहतर परफॉर्मेंस था और जिसे सराहा जाना चाहिए था, वो पाकिस्तान एयरफोर्स थी। इसे कि ये जंग हवाई जंग थी, जमीनी जंग नहीं थी। और अगर किसी को ओवरऑल कमांड की वजह से देना चाहिए था तो वो जस्टिस चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का होना चाहिए था। बाकी जिसने जो भी ओहदा ले लिया, वो दुनिया में फील्ड मार्शल जो जिस तरह बने हैं वो हम सबको पता है, और मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि कम से कम उन्होंने ये ओहदा खुद नहीं लिया, इन्हें शहबाज शरीफ ने दिया, और शहबाज शरीफ इसके जवाबदेह होंगे। सर मैंने तो इसलिए कहा था कि मियां साहब 3 बार वज़ीर आज़म रहे, फिर वो एटमी धमाके भी किए। नहीं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहा हूँ सुने तो सही, एक इजाफा कर लेना सर, उसमें एक इजाफा भी कर दूं, फिर इस जंग का नक्शा भी उन्होंने बनाया था जो जीते हैं हम। बाकी भी सारे नक्शे जो हैं हमेशा नवाज शरीफ बनाते हैं जब जीत जाते हैं, जब हार जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये फौज ने किया था। मैं जिस तरफ इशारा करूं वो कारगिल है। अच्छा जी, बात ये है कि बड़ी बड़ी बातें की। एक केस हुआ कोटेकना का, उसके कागजात गायब करवा दिए। किसने करवाए? जरदारी साहब ने करवाए। किसके जरिए करवाए? वाजिद शमसुल हसन। उसके बाद समरीन का केस हुआ, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को फ्रांस ने सजा दे दी। हमारे यहाँ वो केस होता ही नहीं है। सरे महल की बात हुई तो कह दिया मेरा है नहीं, जब वो ऑक्शन पे आया कह दिया मेरा है। यार भाई गोल्ड, फिर कहते हैं सस्ता चाहिए। अच्छा जी, दूसरी तरफ भी देख लीजिए, और भी बहुत सारे केस हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, और अभी रफ्तार की डॉक्यूमेंट्री है, और बैरिया टाउन के साथ रिश्ता है कि कितनी मजेदार और मज़ाक़-ए-ख़ेज़ चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज के ऊपर तो पेनल्टी लगा दी, लेकिन सिंध गवर्नमेंट जिसने जमीनें दी थी मलिक रियाज को, उसको फायदा हो गया, उसको पैसे भी पेनल्टी के मिल गए, और उनमें से किसी को सजा नहीं हुई, ना मुराद अली शाह को हुई, ना आसिफ अली जरदारी को हुई। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव जस्टिस। तो इसलिए इस किस्म के जो लोग इस्तिस्ना लेते हैं वो किस तरह उसको जायज करेंगे? सर ये जो कुछ हुआ अभी, कंसर्न है, पूरा मुल्क कंसर्न है। सर मैं इस पे आ रहा था कि अभी सर अभी आपने क्या क्या की इजाजत दी? नहीं, एक मिनट सर साहब, वो मार दे लोगों को, गोली चला दे, सारे अहकामात सदर के होंगे, और सदर साहब के पास इस्तिस्ना है, तो जिसके दिल चाहेगा उसको सजाए मौत मिल जाएगी। जिसको होगा गोली से उड़ा दिया जाएगा, जिसको किया जाएगा बंदूकों का निशाना बनाया जाएगा, उसके घरों को तोड़ दिया जाएगा, उनके बच्चों को अगवा कर लिया जाएगा, उनकी बेटियों के और औरतों पे की इज्जत पे हाथ डाला जाएगा, और सदर साहब को इस्तिस्ना होगा इससे कि सारे हुक्म उन्हीं ने दिए। क्या खूब नक्शा खींच रहा हूं मैं, शर्म आती है मुझे नक्शा खींचते हुए भी, लेकिन आवाम को भी शर्म आती है, लेकिन उनको नहीं आती। सर ये बताइए कि सर मैं इस तरफ आ रहा था कि लेटेस्ट जो खबरें हैं कि मुलाकात ना होने पर खान साहब की बहनों ने जो 10 घंटे धरना दिया, और फिर पुलिस ने कहा जा रहा है, जिस तरह की फुटेज सामने आ रही है कि उनकी बहनों को पकड़ के बालों से घसीटा गया, सारी चीज़ें। तो ये एक तो चीज़ें, दूसरी बात ये है कि अदालती फैसला लिए KPK के वज़ीर आला घूम रहे हैं और मुलाकात नहीं हो रही उनकी किसी खान साहब से।
تو اس پر کوئی لائے عمل ترتیب دیا آپ کی پارٹی نے کہ اب دائرہ کار جو ہے پورے ملک میں پھیلایا جائے گا احتجاج؟ بڑا سیدھا دیکھیں، بڑی سیدھی بات ہے، اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ کسی بھی جماعت کو یہ کہیں گے کہ ایسے ظالم حکمرانوں کے سامنے کوئی احتجاج سڑک پہ کرو جو تمہیں گولیوں سے بھون دیں گے لائٹیں بند کر کے. کوئی سمجھدار آدمی کہے گا کہ کرنا چاہیے. آپ بھی ایک سمجھدار اینکر ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی قانون روک نہیں سکتا، ہم کسی جوڈیشری کو مانتے نہیں ہیں، ہمیں کہا حکم دیا جائے گا کہ جیل کے دروازے کھولو، ہم کہیں گے بھاڑ چولہے میں جاؤ، ہم نہیں کھولتے، کر لو جو کرنا ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ داخل کرو، نہیں کریں گے. سینٹ کا چیئرمین کہے نہیں کریں گے، کر لو جو کرنا ہے. اس مزاج کے ساتھ میں اپنے نوجوانوں کو مروانے کے موڈ میں نہیں. میں احتجاج کروں گا، نئے نئے طریقے سے کروں گا، میں لوگوں کی ذہن سازی کروں گا، میں بتاؤں گا کہ یہ کتنے ڈرپوک لوگ ہیں جو استثنا مانگتے ہیں. بہادر لوگوں کو استثنا نہیں چاہیے ہوتی. بہادر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے فیصلوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ صحیح فیصلے کرتے ہیں، سچے فیصلے کرتے ہیں، تبھی وہ لیڈر بنتے ہیں. یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ خوفزدہ ہوتے ہیں اور انہیں استثنا چاہیے، اور وہ ایسے اونچے ہتھ کنڈوں کے ذریعے جو ہے اپنا تحفظ لیتے ہیں. یہ نہایت ہی میرے خیال سے جتنی بھی اس کی تصدیق کی جائے، اس کی کنڈیمنیشن کی جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے، سب جائز ہے. اس سے کہ اس سے ملک کا وقار اور پاکستان کے آئین کو ایک مذاق بنا دیا گیا ہے. کام محنت سے ہوتا ہے، جادو ٹونوں سے نہیں. نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے، ملک ترقی کرتا ہے، جب انہیں ہٹایا جاتا ہے تو ملک تنزلی کی طرف چلا جاتا ہے. مریم بھی فرما رہی ہیں سر، یہ جادو ٹونے کے حوالے سے بھی اکانومسٹ میں بھی ایک آرٹیکل بھی آیا، تو اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے، وہ پلیٹلیٹس کا جھوٹ کے بارے میں کیا خیال ہے، اور میں کبھی ڈیفینڈ نہیں کرتا کہ انہیں نے کیا جائے. دیکھیے، بات ساری یہ ہے کہ ہم اتنے مقدموں میں یہاں پھنسے ہوئے کہ ہمیں ایک ایسے مقدمے کے اندر انگلینڈ میں جانے کا کوئی ایسا خاص شوق ہے نہیں. ہم نے یہ بارہا جواب دے چکے ہیں ان سب چیزوں کا. لوگ عمران خان صاحب کو بھی جانتے ہیں بہت سارے. بھائی اس کا بھی کرے نا، بلین ٹری سونامی جو ہے وہ بھی جادو کا ہے، تعویذ کا ہے، فال کا ہے. جس طریقے سے احساس پروگرام چلا اس کے پیچھے بھی وہی ہے. جتنا 6% گروتھ کے پیچھے فیصلے کیے گئے اس کے پیچھے بھی وہی ہے. جو ہم نے تو کسی نے نہ مینیفیسٹو لکھا، نہ ہم نے کوئی پالیسی دی، نہ وہ جو ہمارے گھروں کے بنانے کی اسکیم تھی، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، جس کو اب یہ دوبارہ لا رہے ہیں، نام تبدیل کر رہے ہیں، لا وہی رہے ہیں، 8% انٹرسٹ پہ آ گئے. اور لائے بھی کہاں گئے جب سود 22% تھا، ہم نے تو 6% انٹرسٹ دیا ہوا تھا، جبکہ بینک کا سود 9% تھا. اس وقت 3% کی کمی تھی. یہ اس وقت لائیں کہ آج بھی سود کی شرح جو ہے 12% ہے، اس کے اوپر 8% لیں، ڈبل سبسڈی دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ سب کو پتہ ہے ملک کے اندر ہاؤسنگ کی جتنی ضرورت ہے دینی چاہیے، غریب کو چھت دینا ضروری ہے. لیکن ہمیں کنڈیم کرتے ہیں. جب گھر بنیں گے تو لیبر بھی چاہیے ہوتی ہے، جب لیبر چاہیے ہوتی ہے تو یہ وہ نوکریاں بھی ملتی ہیں لوگوں کو. تو ہمارے ہم اچھا جب سر، کرتے ہیں تو غلط. ٹھیک ہے. آپ کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ بکری دے دو، لوگوں کو ہنر دے دو، انہیں چیز بنانے کا طریقہ سکھا دو، تو جو ظاہر گھر میں تنقید ہوئی ان تمام باتوں پر. میں اسی پہ سر میں آ رہا تھا، ارشد وورا صاحب بھی سینئر رہنما ایم کیو ایم پاکستان کے ممبر نیشنل اسمبلی، ان سے بھی بات کر لوں، کیونکہ آج کل بڑا چرچا ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس کا، اور خاص طور پر جو انہوں نے بات کی 27ویں آئینی ترمیم میں 148 کو شامل نہیں کیا، اس میں بڑے دلائل دیے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب نے. اور انہوں نے ایک بڑی اہم بات بھی کی جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی آگ بگولا ہو گئی. انہوں نے کہا جی اگر یہی بات ہے 148 کو آپ شامل نہیں کر رہے تو پھر ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ پھر صبح بھی نیا بن جائے اور 18ویں ترمیم بھی رول بیک ہو جائے. ارشد وورا صاحب، اس کے بعد تو پھر باتیں بڑی دور تک پہنچ گئی ہیں، اور آج مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ کہا کہ صوبہ بنانے کے قانون میں بھی آئینی ترمیم ہو سکتی ہے. یہ جو باتیں کرتے ہیں صوبہ نہیں بن سکتا، تو ایم کیو ایم پاکستان کا یہ بیان فی الحال آپ ہی کی جانب سے ہے یا اس اپنے اتحادیوں سے یعنی کہ نون لیگ سے ہی بات ہو چکی ان معاملات پر؟
دیکھیں آرٹیکل 140A کے لیے جس طریقے سے MQM نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن اس میں تقریباً تمام پارٹیاں ہی اس کو ایگری کر گئی تھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا اس وقت. اور انہوں نے یہ کہا، ان کے بھی کچھ لوگ جو ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اوپر سے ان کے پاس جو ہے آرڈر آ گئے کہ نہیں ابھی اس کو نہیں کرنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پہ بیٹھ کے بات کرنی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی، کیبنٹ میٹنگ سے بھی اپروو ہوا، تمام دیگر پارٹیوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا. تو اس کا مختصر یہ کہ آرٹیکل 140A کو ڈیفائن کرنے کی سپریم کورٹ میں MQM نے جو کیس کیا تھا اس کا بھی فیصلہ آ گیا. ہماری صرف ایک جو ہے ریکوائرمنٹ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ امپاورمنٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان. اس کے لیے ظاہر سی بات ہے جب اختیارات کو آپ نچلی سطح تک دینا ہی نہیں چاہتے تو پھر جو ہے یہ خاص طور پر جو آپ کے کراچی کا جو حال ہوا ہے، ہمیں تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ سندھ کے اربن ایریا کا حال بہت برا ہوا ہے. آپ آرٹیکل 140A کو مان لیں، یا تو پھر دوسرا الٹرنیٹ یہ ہے کہ آپ اس صوبے کی، اس شہر کی گنتی صحیح کروا لیں. آپ نے اگر اس کی گنتی صحیح کرنی ہے، کرفیو لگا کے ایک ایک شخص کو گنے، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، وہ رہتے یہاں پہ ہیں سال کے 11 مہینے اور 1 مہینہ الیکشن کے ٹائم پہ جائیں گے اور یہاں پر اپنی گنتی نہیں کرواتے. تو جب آپ یہ گنتی کروائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کراچی شہر کی آبادی 4 کروڑ ہے. تو جب 4 کروڑ کراچی شہر کی آبادی ہو جاتی ہے تو پھر کراچی شہر اور حیدرآباد شہر اور باقی شہروں کو ملا کے سندھ اربن کی پاپولیشن جو ہے وہ 60% پلس ہو جاتی ہے. اور سندھ اربن کی پاپولیشن 60% پلس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کیونکہ اب تک جیتتی چلی آئی ہے آپ کے سندھ رورل سے، تو سندھ کے دیہی علاقوں سے، تو جب سندھ اربن کی سیٹیں بھی بڑھیں گی اسی حساب سے تو پھر سندھ اربن کے لوگوں کی حکومت ہوگی نا پھر سندھ پہ، اور سندھ کی پھر جب حکومت ہوگی تو ہماری پھر کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. اچھا اس میں ہماری ڈیمانڈ تو صرف یہ اگر آپ نے ڈیلیور کیا ہوتا تو اچھا یہ تو بڑی اہم چیز ہے اگر اس شہر میں پانی کا ایشو لا رہے ہوتا. دیکھیں پانی بھی جو ہے K3 اور K2 اور K3 دونوں جو ہے وہ MQM کے دور میں. ارشد وورا صاحب، یہ 27ویں آئینی ترمیم میں ظاہر شامل کیا جانا تھا، نہیں کی کر سکے، پاکستان پیپلز پارٹی آڑے آ گئی. سپورٹ تو آپ کو چاہیے تھی، ٹھیک ہے پیپلز پارٹی آڑے آ گئی، نون لیگ مان گئی، تو سپورٹ آپ نے بات کی PTI والوں سے کہ بھائی یہ دیکھ لیجیے یہ پورے پاکستان کے لیے ظاہر 140 اگر آئین میں شامل ہو گیا تو ان سے مدد لی جا سکتی تھی. جی بالکل، PTI والوں سے بھی بات ہوئی، لیکن PTI والے تو ایز اے پالیسی ٹوٹلی مخالفت میں آئے ہوئے تھے نا اس دفعہ. ادروائز جب آپ ان سے بیٹھ کر بات کرتے ہو تو وہ لوگ سارے جو ہے وہ اس کے فیور میں. میں نے کہا نا کہ ایون پیپلز پارٹی کے وہ لوگ خاص طور پر جو کہ جن کا تعلق پنجاب سے ہے اور جن کا تعلق جو ہے وہ سندھ ناردرن سے ہے، وہ لوگ بھی اس چیز پر تیار ہیں. صرف پیپلز پارٹی کو اس میں پرابلم جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ فنڈ ہے جیسے یہ 22,000 ارب روپے ملے ہیں پچھلے 17 سالوں میں، تو یہ 22,000 سر یہ تو بتا ہی نہیں رہے نا، اس سال بھی سندھ کو NFC کی مد میں 2,400 ارب ملے ہیں اور کراچی کو 100 ارب بھی نہیں دیے انہوں نے. تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ بات یہی سارا مسئلہ ہے پیسے کے کنٹرول کا. کیونکہ جب پیسوں کو کنٹرول اپنے پاس ہوگا اور پیسے پھر عوام پر خرچ نہیں ہوں گے تو پھر یہی ہوگا. اور یہی MQM کی ڈیمانڈ، اگر میں نے کہا نا کہ اگر آپ نے ڈیلیور کیا ہوتا، آج کراچی کا انفراسٹرکچر بہتر ہوتا، آج کراچی کے لوگوں کو پانی مل رہا ہوتا، آج کراچی کے لوگوں کو کچرے سے نہ گزرنا پڑتا، مسجد میں عوام کو جو ہے وہ کیچڑ سے گزر کے نہ جانا پڑے گلیوں میں. ہر جگہ کیچڑ ہے، ہر جگہ جو ہے وہ سیوریج کا نظام بدتر ہے، پانی ہے نہیں، انفراسٹرکچر ختم ہو چکا ہے، ایکسیڈنٹ جو اتنے ہو رہے ہیں وہ صرف سڑکوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں نقوی صاحب بھی موجود ہیں. نقوی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ارشد وورا صاحب کہہ رہے ہیں ظاہر پورے پاکستان کے لیے اگر 140 شامل کر لی جائے آئین میں تو سب کا فائدہ ہے، نیچے سطح تک اختیارات پہنچ جائیں گے، ورنہ تو CM کا کام تو نہیں ہے کچرے کے ذمہ دار بن جائے وہ. یہ تو ظاہر ہے نیچے سطح پر بات ہونی چاہیے پانی کے نظام کی، تمام چیزوں کی. تو آپ لوگوں نے سر ساتھ نہیں دیا MQM پاکستان کا؟ جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ اصولی طور پہ آرٹیکل 140A جو ہے جس وقت لکھا گیا تو آتھر کون تھے وہ بھی آپ کو پتا ہے. پھر 18ویں ترمیم آئی، اس میں یہ تبدیلی آنی چاہیے تھی، ہم موجود نہیں تھی، یہ موجود تھے، یہ اس وقت بھی نہیں لے کے آ سکے. اور 18ویں سے لے کے اب 27ویں ترمیم بھی آ چکی ہے.
وہ بھی ہے. انہی کی اسمبلی میں ایک صاحب بیٹھتے ہیں, ان کی ایک نظم بڑی مشہور ہے, آؤ مل کر کھاتے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ جو کچھ ان کا کردار رہا ہے, ان کے خود بانی اب ان کو اون نہیں کرتے, اور یہ اپنے بانی کو اون نہیں کرتے, اور ان کی صورتحال جو ہے وہ ایک بھانمتی کے کنبے کی ہے, جن کو مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کو حقیقتیں ساری پتہ ہیں, جب ان کے ہمارے دوست ہیں یہ سارے لوگ, ہم اسمبلی میں ساتھ بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ حکومت میں, وہ کہتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کی دین ہے, اگر ہمیں اتنی سیٹیں خدا نے دلوا دی تو ہم ناشکری کیوں کریں. میں نام بھی کہہ رہے ہیں تو تینوں کے نام بھی بتا دوں گا اسی پروگرام کے اندر, جو ویسے مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں یہ ہم کیوں منع کریں. سر یہ کس تو نے کہا آپ سے سر؟ 3 بندے نام لے دیا آپ ان نے, کسی ایک نے عذرائے تفنن سیاست کہا ہوگا, ہے جی, عذرائے تفنن کہا ہوگا. نہیں, بڑی سیریسلی کہا تھا, جسٹیفائی کر رہے تھے اپنے اس فیصلے کو کہ وہ یہ جانتے بوجھتے کہ وہ الیکشن نہیں جیتے ہیں تو کیوں بیٹھے ہیں اسمبلی میں. تو ان کے پاس سارے ثبوت بھی ہیں, اس سے کہ ہم اس بات پہ بھی ہمیشہ اتفاق کیا ہے کہ ایک زمانے تک اور شاید ابھی بھی پاکستان کی اگر سب سے ویل ٹرینڈ پولیٹیکل کیڈر کسی جماعت کے پاس ہے تو کریڈٹ ٹو ایم کیو ایم, کہ وہ ان کی منظم ہے, لیکن مقبولیت جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے, اس سے کہ اب یہ مجبور. نہیں دیکھیے, اصل بات تو یہ ہے, ارشد وورا صاحب بھی سن رہے ہیں کہ آپ نے تو سر اگر کسی اور اینگل پہ بات کو لے گئے, جی اصل بات یہ ہے وورا صاحب, اصل بات تو یہ ہے کہ آپس میں ٹھیک ہے سیاسی اختلافات, وورا صاحب اصل بات یہ ہے کہ سیاسی, میرے پاس ان کی تمام باتوں کے بہت اچھے جواب ہیں. نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اس طرف نہیں جا رہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چونکہ یہ عوامی ایشو ہے, پورے پاکستان کا ایشو ہے, اس میں آپس اختلافات بے شک ہوں, لیکن عوام کے لیے تو کم از کم سپورٹ کرنا چاہیے تھا 148 کو, پی ٹی آئی کو بھی. میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں, اب اگر پیپلز پارٹی کو نہیں مانتی تو پھر پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور دوسری تمام پارٹیاں جو ہیں وہ این کیو ایم کا ساتھ دیں گی انشاءاللہ. دیکھیے گا 28ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی مانے گی. صحیح ہے, اس طرح بھی ہو سکتا ہے, صحیح بات ہے آپ کی. اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دیتی اور پی ٹی آئی ساتھ دے دیتی تب بھی یہ آئین کا حصہ بن سکتی ہے 148 بھی. بالکل, دیکھیں یہ بننا ہے, یہ ناگزیر ہو چکا ہے, اور یہ آرٹیکل 148 کی آپ کو 28 امینڈمنٹ میں آنا ہے. سر کتنے پر امید ہیں آپ 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ جلد آ بھی رہی ہے, اور لوکل باڈیز این ایف سی صحت سے متعلق ہوگی. اچھا بہت شکریہ سر, آواز کی آپ کی آواز سر آواز آپ کی نہیں پہنچ پا رہی, وقت کی قلت ہے. بہت شکریہ ارشد وورا صاحب نے وقت دیا. فردوس نقوی صاحب کا بہت شکریہ. ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ تینوں کا بہت شکریہ. یہ ہمارا پروگرام, اور بڑی اہم چیز یہی ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم جو کہ لائی جائے, اس کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب کنفرم کر چکے ہیں. حکومتی ذرائع بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو اس میں 3 چیزیں جو سامنے آئی ہیں اب تک, وہ یہ ہے کہ ترمیم, ایک تو لوکل باڈیز جو ایم کیو ایم کا سب سے بڑا مطالبہ ہے, گو کہ پورے پاکستان کا ہے, لیکن ایم کیو ایم نے اس بار اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پر بات کی ہے. اس کے علاوہ این ایف سی کی مد میں بھی بہت کچھ ہوگا, کٹوتیاں ہوں گی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کہا جا رہا ہے اس کو تسلیم انہیں کرنا پڑے گا, اور صحت سے متعلق کی بات ہوگی. دیکھیے جی آنے والا وقت کیا کچھ ہماری قسمت میں لے کر کے آتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت.